السلام علیکم دوستو، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا والیوم 1 پڑھ لیا ہے اور والیوم 2 میں جو ہے آج کا جو چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب النکاح، نکاح کا بیان، اور اس کے حوالے سے جو احادیث درج ہیں کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں وہ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر ہے 3080۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص جماع اور نکاح کی اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچے رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 3081۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک نکاح کی سوچ کو رد فرمایا، اور اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ حدیث نمبر 3082۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں، اس کے مال، اس کے حسب و نسب، اس کے حسن و جمال اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ حدیث نمبر 3083۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مکمل طور پر متاع ہے اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے۔ حدیث نمبر 3084۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سے قریش کی صالحہ خواتین بہتر ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں پر نہایت شفیق اور شوہر کے مال کی انتہائی محافظ ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 3085۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر کوئی فتنہ خیال نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 3086۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، بے شک اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم دنیا اور عورتوں کے فتنہ سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ حدیث نمبر 3087۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست یعنی بے برکتی ہے۔ بخاری مسلم اور ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، عورت، گھر اور جانور۔ حدیث نمبر 3088۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب ہم واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نئی شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا، جی وہ بیوہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور اس میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ ہم رات یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں گے، تاکہ منتشر بالوں والی کنگھی کر لے اور جس کا خاوند غائب رہا ہو وہ زیر ناف بال صاف کر لے۔ حدیث نمبر 3089۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ، مکاتب جو کہ ادائیگی چاہتے ہوں، عفت و پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3090۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کا دین اور اخلاق و عادات تمہیں پسند ہو تو اسے بچی کا رشتہ دے دو، اور اگر ایسا نہ کرو تو پھر زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ حدیث نمبر 3091۔ موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث نمبر 3092۔ عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عویم بن سعد انصاری اپنے والد سالم سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کنواری لڑکیوں سے شادی کرو، کیونکہ وہ شیریں گفتار، زیادہ بچوں کو جننے والی اور بہت کم چیز پر راضی ہو جانے والی ہیں۔ ابن ماجہ روایت مرسل ہے۔ حدیث نمبر 3093۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نکاح یعنی خامد بیوی کی مثل و 2 باہم محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ حدیث نمبر 3094۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ حالت میں اللہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہو تو اسے آزاد عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 3095۔
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد اپنے لیے جس خیر سے استفادہ کیا وہ صالحہ بیوی ہے۔ اگر اس مومن نے اسے حکم دیا تو اس بیوی نے اس کی اطاعت کی، اگر اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے خوش کر دیا، اگر اس نے اسے قسم دی تو اس نے اسے پورا کیا، اور اگر وہ اس کے پاس سے چلا گیا تو اس نے اپنی جان اور اس کی مال میں اس سے خیر خواہی کی۔ تینوں احادیث ابن ماجہ نے روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 3096۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو وہ نصف دین مکمل کر لیتا ہے، نصف باقی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3097۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ امام بیہقی نے ان دونوں احادیث کو شیخ الایمان میں روایت کیا ہے۔ کتاب النکاح میں باب ہے جس کو پیغام نکاح دیا جائے، اسے دیکھنے اور پردہ کی چیزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3098۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3099۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ ملائے، پھر وہ اس کے متعلق اپنے خاوند سے بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 3100۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، نہ عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور نہ ہی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ ہی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ حدیث نمبر 3101۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، کوئی آدمی کسی بیوہ عورت کے ہاں رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ وہ اس کا شوہر ہو یا محرم ہو۔ حدیث نمبر 3102۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی آدمی نے عرض کیا کہ رسول دیور کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور موت ہے۔ حدیث نمبر 3103۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے پچھنے لگوانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں پچھنے لگائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ ابو طیبہ ام سلمہ کے رضاعی بھائی تھے یا نابالغ لڑکے تھے۔ حدیث نمبر 3104۔ جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ حدیث نمبر 3105۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے۔ جب کوئی عورت تم میں سے کسی کو بھلی لگے تو وہ اس کے دل میں گھر کر جائے تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے جمع کرے، کیونکہ یہ چیز جمع اس گناہ کے خیال کو دور کر دے گی جو اس کے دل میں ہے۔ حدیث نمبر 3106۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت کو پیغام نکاح بھیجے تو پھر اگر وہ اس سے داعیہ نکاح عورت کی شکل و صورت وغیرہ کو دیکھ سکے تو دیکھ لے۔ حدیث نمبر 3107۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھ لو، کیونکہ وہ زیادہ مناسب ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت ڈال دی جائے۔ حدیث نمبر 3108۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیکھا تو وہ آپ کو اچھی لگی۔ آپ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت خوشبو تیار کر رہی تھیں اور ان کے پاس کچھ عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ کیا اور اپنی حاجت پوری کی۔ پھر فرمایا، کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے خوش لگے تو وہ آدمی اپنی اہلیہ کے پاس آئے، کیونکہ اس کے پاس وہ بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ حدیث نمبر 3109۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ ہے، جب وہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ حدیث نمبر 3110۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی کسی اجنبی عورت کو لگاتار نہ دیکھ، کیونکہ تم غیر ارادی طور پر پہلی بار دیکھ سکتے ہو جبکہ دوسری مرتبہ دیکھنے کا تمہیں حق حاصل نہیں۔ حدیث نمبر 3111۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے غلام کی شادی اپنی لونڈی سے کر دے تو پھر وہ اس لونڈی کے پردے کی جگہ کو نہ دیکھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ زیر ناف اور گھٹنوں کے اوپر کے حصے کو نہ دیکھے۔ حدیث نمبر 3112۔ جرحد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران پردہ یعنی ستر ہے؟ حدیث نمبر 3113۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم اپنی ران زہر کرو، نہ کسی زندہ و مردہ کی ران کو دیکھو۔ حدیث نمبر 3114۔ محمد بن حجش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمر کے پاس سے گزرے تو ان کی دونوں رانیں ننگی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمر اپنی رانیں ڈھانپو کیونکہ رانیں ستر ہیں۔ حدیث نمبر 3115۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور وہ صرف اس وقت جدا ہوتے ہیں جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے اور جب اپنی اہلیہ سے تعلق زن و شو قائم کرتا ہے، تم ان سے حیا کرو اور ان کی تکریم کرو۔ حدیث نمبر 3116۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ نبینہ نہیں؟ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نبینہ ہو، تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو۔ حدیث نمبر 3117۔ بہزیب بن حکیم بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ اس کے دادا معاویہ بن حیوہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اہلیہ یا اپنی لونڈی کے علاوہ اپنا سطر کی حفاظت کر۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں جب آدمی تنہائی میں ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حدیث نمبر 3118۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3119۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن اجنبی عورتوں کو خاوند موجود نہ ہو تو تم ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں دوران خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھ میں بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تو وہ مطیع ہو گیا اور میں محفوظ رہتا ہوں۔ حدیث نمبر 3120۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام لے کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے جسے آپ نے انہیں حبا کر دیا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کپڑا تھا، جب فاطمہ اس سے اپنا سر ڈھانپتی تو وہ آپ کے پاؤں تک نہ پہنچتا، اور جب وہ اس سے اپنا پاؤں ڈھانپتی تو وہ ان کے سر تک نہ پہنچتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پریشانی اور تکلیف کو دیکھا تو فرمایا، تم پر کوئی حرج نہیں، ان میں سے ایک تمہارے والد ہیں اور دوسرا تمہارا غلام ہے۔ حدیث نمبر 3121۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف فرما تھے جبکہ گھر میں ایک مخنث تھا۔ اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا، عبداللہ، اگر اللہ نے کل تمہیں طائف میں فتح عطا کی تو میں تمہیں اعلان کی ایک لڑکی بتاؤں گا، وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر 4 بال پڑتے ہیں اور جب مڑتی ہے تو اس پر 8 بال پڑتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مخنث لوگ تمہارے پاس نہ آیا کریں۔ حدیث نمبر 3122۔ مسعور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا ہوا تھا اور اسی حالت میں چل رہا تھا کہ میرا کپڑا گر گیا جس سے سطر کھل گیا، میں اسے اٹھا نہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اپنے اوپر کپڑا لو اور عریاں حالت میں نہ چلو۔ حدیث نمبر 3123۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 3124۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالتا ہے اور پھر وہ اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اللہ اسے ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی وہ حلاوت محسوس کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3125۔ حسن بصری مرسل روایت کرتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سطر دیکھنے والے اور سطر دکھانے والے پر لعنت فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔